ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ اپنا گزر بسر اپنی زمین پر کام کاج کر کے کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک مرغی تھی۔ وہ مرغی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ مرغی بھی اپنے مالک سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور جب کسان گھر نہ ہوتا تو اس کے گھر کی دیکھ بھال بالکل ایک شیرنی کی طرح کرتی تھی۔ ایک دن ایک کتا آیا اور اس نے مرغی کے بچے کو کھانے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوا کیونکہ مرغی نے شور مچا کر کسان کو بلا لیا، اور کسان بھاگا وہاں پہنچا اور کتا اس کو دیکھ کر رفو چکر ہو گیا اور دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ اس واقعے کے بعد مرغی کے دل میں کسان کے لیے اور بھی ادب، عزت اور محبت پیدا ہو گئی، اور وہ اپنے مالک کا خیال رکھتی اور اس کی ہر بات مانتی۔ ایک دن مرغی اپنے بچوں کے ساتھ مصروف تھی کہ کسان نے کہا کہ مرغی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، تم پلیز میری بات کا غصہ مت کرنا اور میری بات ٹھنڈے دل و دماغ سے سننا۔ مرغی نے کہا جی مالک۔ تو کسان نے کہا تم جانتی ہو کہ آج کل حالات بہت مشکل سے گزر رہے ہیں اور گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مرغی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا ایک بچہ مجھے خوشی خوشی دے دو تاکہ میں اس کو بیچ دوں اور کچھ دن گزارا ہو سکے۔ پھر مرغی نے برے دل سے ہاں تو کر دی، لیکن وہ اپنا بچہ بیچنے کے لیے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے مالک کو نہ کر سکی۔ کسان بچے کو لے کر گیا اور دوسرے کسان کو جا کر بیچ دیا۔ کسان کو بہت اچھے دام ملے۔ اس نے سوچا یہ تو بہت آسان طریقہ ہے اچھے سے پیسے کمانے کا۔ میں کچھ دن بعد پھر ایسے ہی مرغی کو پاگل بناؤں گا، اپنی باتوں سے پھسلا کر اس کا ایک اور بچہ لے جاؤں گا اور اس کو بیچ کر اچھے دام کماؤں گا۔ اس کے بعد کسان مرغی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا، اس کو کھانے پینے کے لیے بھی اچھا دینے لگا۔ مرغی کے دل میں اس کے لیے کبھی برا نہ آیا تھا۔ ایک دن پھر کسان آیا اور بولا پیاری مرغی، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا ایک اور بچہ دے دو اور اب کی بار یہ آخری دفعہ ہوگا۔ مرغی نے پھر اپنا بچہ دے دیا اور وہ اسے لے کر گیا اور جا کر بیچ دیا۔ اب کی دفعہ اسے پہلے سے زیادہ اچھے دام ملے کیونکہ دوسرے کسان نے مرغی کا بچہ خریدنے کے لیے اس کی بہت زیادہ منت کی تھی۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ اب وہ ایسے ہی اپنا گزر بسر کیا کرے گا، اور کسان نے کہا اب میں زمین پر کام نہیں کیا کروں گا، اتنی محنت مشقت مجھ سے نہیں ہوتی۔ جب میرے پاس یہ مرغی ہے تو میں اسی سے کام لوں گا۔ جب اس کے انڈوں سے بچے نکلیں گے تو میں ان کو ایک ایک کر کے بیچ دوں گا، اور مرغی تو مجھے نہ بھی نہیں کرے گی کیونکہ وہ میرے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے۔ تیسری دفعہ پھر کسان نے ایسا ہی کیا۔ جب تیسری دفعہ وہ مرغی کے پاس آیا تب مرغی بھی سمجھ چکی تھی کہ لالچ میں آ گیا ہے، اب میں اسے راہ راست پر لاتی ہوں۔ جب کسان نے مرغی کو کہا کہ مجھے تمہارا تیسرا بچہ بھی چاہیے کیونکہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو مرغی نے کہا اے میرے مالک، آپ تھوڑا انتظار کر لیں، میرے بچے بڑے ہونے دیں، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو آپ ان کے انڈے حاصل کر سکتے ہیں، پھر آپ وہ انڈے بیچ دیا کرنا اور ان سے آپ کا اچھا گزر بسر ہو جایا کرے گا۔ کسان کو یہ بات بہت زیادہ منافع بخش لگی۔ کسان تو لالچی تھا، اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا اور اپنے لالچ کو اور ہوا دینے لگا اور مان گیا۔ اس طرح مرغی نے کسان کے ہاتھوں اپنے بچوں کی جان بچائی اور بہت سمجھداری سے کام لیا، اپنے مالک کو بھی ناراض نہیں کیا اور اپنے بچوں کی بھی جان بچا لی، اور خود بھی بری نہ بنی، نہ ہی کسان کا دل توڑا، کیونکہ مرغی پر کسان کے بہت زیادہ احسانات تھے۔ سمجھدار ہرن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک خوبصورت سا جنگل تھا، اس میں ایک دن ایک ہرن آ گیا اور آ کر ادھر ادھر سیر کرنے لگا۔ سیر کرتے کرتے جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا تو اسے راستے میں ایک جراف ملا۔
उसने कहा कि ए हिरन, तू इधर क्यों आ गया है? ये जंगल तो बहुत से खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है और तू छोटा सा नाजुक सा जानवर है। जा अपने जंगल जल्दी वापस लौट जा। ये ना हो कि कोई खतरनाक जानवर तुझ पर हमला कर दे और तू मारा जाए। लेकिन हिरन ने जिराफ की बात ना सुनी और चलता रहा। चलते चलते उसका गुजर वहां से हुआ जहां शेर सो रहा था। शेर गहरी नींद में था। हिरन खुशी से चिल्लाने लगा, ओ देखो, आज मैं शहर को निकला हूँ और मुझे शेर नजर आ गया। मैं तो शेर की सवारी करूंगा। शेर ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो बहुत गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो और क्यों मेरे जंगल में आए हो? मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर के करीब क्यों आए हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और देखो तो सही, तुम कितने खूबसूरत नाजुक से जानवर हो। मैंने तो कितने दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया। अब मैं तुम्हें खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। चलो, अच्छा ही हुआ कि तुम मेरे घर की तरफ खुद ही आ गई, यानी कि खाना खुद चलकर मेरे घर की तरफ आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। खुशी से ऐसे ही बड़बड़ा रहा था कि हिरन ने उसे कहा, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। हिरन भागा, लेकिन शेर ने उससे पीछा करते करते पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हिरन बचकर अपने जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ तो मैं अपनी जान बचा कर आ गया हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि शेर भी मेरे पीछे पीछे है। वो तो बाकी सारे हिरन को खा लेगा और इस तरह हमारी हिरन की कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? तो उसने तमाम हिरन को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा करने लगा। दूसरी तरफ शेर उस जंगल में आ पहुंचा था। जब बाकी सारी हिरन ने उनको देखा तो उन्होंने सोचा कि शेर तो हमें नहीं छोड़ेगा। उस हिरन ने उनको पूरा वाकया सुनाया और फिर सब ने मिलकर सोचा कि अब हम इसका कोई अच्छा सा हल निकालते हैं। तो वहाँ खड़े एक छोटे से हिरन ने कहा कि हम 21 दिन तक छुपे रहेंगे, क्योंकि शेर सिर्फ 15 दिन तक भूखा रह सकता है। इसलिए शेर को जब 16वें दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो ये जंगल छोड़कर चला जाएगा। तमाम बड़े हिरन को छोटे हिरन बेबी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है, और तमाम हिरन जंगलों में जाकर छुप गए। वो पत्तों के पीछे छुपे हुए थे और शेर को बड़बड़ाता देख रहे थे। शेर कह रहा था, मेरे सामने आओ, मुझे भूख लगी है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन गुजर गए। शेर को जब खाने को कुछ न मिला तो उसने सोचा, इधर मेरा रहने का कोई फायदा नहीं है। शेर ने जल्दी जल्दी से अपने जंगल की तरफ वापस जाने का फैसला किया और यूं बाकी सारे हिरन को उस शेर से निजात मिल गई। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें यह सबक मिलता है कि समझदारी सिर्फ बड़े और बूढ़े लोगों में ही नहीं होती, बल्कि छोटे बच्चे भी कभी कभी अक्लमंदी की बात कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनने और देखने के लिए JF उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को शेयर और लाइक भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।